رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما. الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، وہ مالک و خالق ہے، اور پھر اس پر انہوں نے استقامت اختیار کی، حق پر مضبوطی سے جمے رہے، ان پر فرشتے نازل ہوں گے جو ان سے کہیں گے کہ مت ڈرنا اور مت رنجیدہ ہونا اور جنت کی خوشخبری قبول کرو جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا. ہم تمہارے کارساز اور سرپرست دنیا کی زندگی میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی، اور وہاں تم کو وہ سب ملے گا جس کی تم خواہش کرو گے اور جس کا مطالبہ کرو گے. یہ میزبانی مغفرت فرمانے والے اور رحم فرمانے والے رب کریم کی طرف سے ہوگی. اور اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں اطاعت شعار اور فرما بردار ہوں. اور نیکی اور بدی تو برابر نہیں ہوتی. برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو سب سے اچھا ہو، جس کے نتیجے میں تمہارے اور جس شخص کے درمیان عداوت تھی وہ تمہارا گویا جگری دوست اور گرم جوش ساتھی بن جائے. اور یہ بات انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صفت صبر سے متصف ہوتے ہیں، اور یہ دولت بڑے نصیب اور لوگوں کو ملتی ہے. اور اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کچوکا لگایا جائے، وہ اپنے اثرات ڈالنے میں لگا ہو، تو تم اللہ کی پناہ مانگو، بے شک اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ آیات کریمہ سورہ حامیم السجدہ کی، اور جس کو سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے، آپ کے سامنے پڑھی گئیں. یہ آیت نمبر 30 سے شروع ہوتی ہے اور 36 تک تلاوت ان کی پیش کی گئی ہے، اور رواں ترجمہ
پیش کیا گیا ہے۔ یہی وہ سورہ ہے جس کی ابتدائی آیتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹر کافروں کے اس وفد کو سنائی تھی جن کی پیشوائی عتبہ کر رہا تھا، جس کو کافروں کی طرف سے بھیجا گیا تھا کہ محمد سے بات کرو کہ آپ نے ماحول میں انتشار برپا کر رکھا ہے، بیٹا باپ سے جدا ہو گیا ہے، شوہر بیوی سے الگ ہو گیا ہے، ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ جب سے آپ نے اپنا یہ پیغام دینا شروع کیا ہے جو ہمارے باپ دادوں نے نہیں سنا تھا اور ہمارے لیے نئی بات ہے، ہم تو دیوتاؤں کو مانتے ہیں، دیویوں کو مانتے ہیں، ہم مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تک پہنچائیں گے، ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ ان کو مانتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنا ان کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ ساری باتیں کافروں کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے عتبہ نے آپ کے سامنے رکھی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ آپ کو جو کہنا تھا آپ کہہ چکے، کہا کہ جی ہاں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون پڑھنا شروع کیا۔ اب قرآن پاک جس اسلوب میں نازل ہو رہا تھا، جو قرآن پاک کی زبان تھی، جو اس کا مضمون تھا، اس میں جو تاثیر تھی، جو معجزانہ شان تھی، وہ ایک طرف، اور ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور آپ کا یقین، اور پھر آپ کی فصاحت اور بلاغت اور آپ کی زبان کی شیرینی اور آپ کی قرأت اور لحن کی نغمگی، یہ ساری چیزیں مل گئی اور آپ پڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ جب آپ اس آیت پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودٍ، کہ اگر یہ روگردانی کرے اور یہ بات نہ مانے تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اسی طرح کے عذاب سے ڈراتا ہوں جو عذاب قوم عاد پہ آیا، قوم سمود پہ آیا۔ تو عتبہ ڈھیر ہو گیا، ایسا لگا جیسے اس کے اندر جان نہیں، اور اس نے منہ پہ ہاتھ رکھا، بس یہ نہ کہیے۔ اس پر خوف طاری ہو گیا، ہیبت طاری ہو گئی۔ کلام کا جو اعجاز تھا وہ اپنی جگہ پر اثر انداز تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یقین کی کیفیت، اور کافر بھی جانتے تھے کہ محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، تو اس پر ایک خوف طاری ہو گیا۔ اور بس اس نے کہا کہ بس کیجیے۔ پھر وہ اٹھ کر اس طرح گیا تھا آپ کے پاس سے کہ کافروں نے جب اس کو دیکھا تو کہا کہ اس کا چہرہ فق ہے، رنگ بدلا ہوا ہے، یہ کسی اور فکر کے ساتھ آ رہا ہے۔ اور جب وہ کافروں تک پہنچا تو اس نے یہ کہا کہ محمد کو چھوڑو ان کے حال پر، ان کو مت چھیڑو، جو وہ کہہ رہے ہیں انہیں کہنے دو۔ وہ اتنا متاثر ہو چکا تھا کہ اس نے محسوس کیا کہ ان سے مورچہ لینا اور ان سے مقابلہ کرنا اور ان کے خلاف مہم چلانا یہ عقل مندی نہیں، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ وہ پس منظر تھا۔ باقی جہاں تک تعلق ہے اس سورہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کلام حق نازل ہو رہا ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ لگتا ہے کہ کانوں میں ڈانٹیں ٹھوس دی گئی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پردے حائل کر دیے گئے۔ اللہ یہ فرما رہا تھا نبی سے کہ آپ ان سے کہیے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، بس فرق یہ ہے کہ اللہ نے میرا انتخاب نبوت کے لیے فرمایا ہے اور مجھ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے،
اب میں اللہ کا میسج، اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں کہ بھئی سدھر جاؤ، درست ہو جاؤ، اللہ سے مغفرت طلب کرو، نیک بن جاؤ۔ تم سے میں کوئی اجرت نہیں مانگ رہا ہوں اور کوئی مطالبہ نہیں کر رہا ہوں، مجھے تمہاری سیاست نہیں چاہیے، قیادت نہیں چاہیے، مجھے تو یہ چاہیے کہ تم سدھر جاؤ، مومن بن جاؤ اور یہ مشرکانہ اور کافرانہ زندگی چھوڑ دو۔ تم یہ سوچتے نہیں ہو کہ تم کس کا انکار کر رہے ہو؟ تم اس کا انکار کر رہے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا تھا، اور پھر اس کے بعد بقیہ ساری کائنات 4 دن میں پیدا کی، 6 دن میں اس کائنات کو اس نے برپا فرما دیا تھا۔ پھر عالم والا کی طرف وہ متوجہ ہوا اور آسمان و زمین کو خطاب کر کے اس نے کہہ دیا تھا کہ تم چاہو یا نہ چاہو تمہیں ہماری اطاعت کرنی ہے۔ تو زمین و آسمان نے بار الہی میں یہ عرض کیا تھا کہ ہم چاہیں نہ چاہیں یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم تو آپ کے مطیع و فرما بردار۔ تو وہ اللہ جو اس کائنات کا خالق ہے، تم اس کی بات نہیں مانو گے، اس کی دعوت سے منہ موڑو گے، اس کے نبی کو تسلیم نہیں کرو گے، تو تمہیں معلوم نہیں کہ قوم عاد کا انجام کیا ہوا تھا، قوم سمود کا انجام کیا ہوا تھا، کتنی قومیں گزر چکی جن کو نیست و نابود کر دیا گیا، کتنا تکبر قوم عاد نے کیا تھا، کتنا فخر و غرور تھا ان کو اپنے پیسے پر، اپنے جسموں پر، اپنے تمدن پر، لیکن کیسے بدترین عذاب میں وہ مبتلا ہوئے تھے کہ بڑے منحوس دن تھے ان کے لیے۔ وہ دن کہ جب ان پر لو چلائی گئی تھی ایسی شعلہ وار کہ لگتا تھا کہ انگارے دہک رہے۔ اور قوم سمود نے ہدایت کو قبول نہیں کیا تھا تو ان پر جو ذلت آمیز عذاب مسلط کیا گیا وہ بھی تم جانتے ہو۔ اور قیامت میں جتنے بھی دشمنان خدا، دشمنان رسول، دشمنان اسلام ہیں، ان کو گھسیٹ کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا، کوئی بچا نہیں سکے گا۔ اور خود اللہ عدالت کا نظام یہ دکھائے گا کہ اب گواہ باہر سے طلب نہیں کرنے پڑیں گے، ان کی کھالیں، ان کے گوشت، ان کے جسم، ان کے ہاتھ پیر خود ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ انسان کے خلاف گواہی اس کا وجود دے گا، اس کا یہ دھڑ دے گا، اور تم کہیں اس وقت فرار اختیار نہیں کر سکو گے۔ فرار کسی آدمی سے، کسی جگہ سے کوئی آدمی اختیار کرتا ہے، لیکن آدمی کا وجود سر سے لے کر پیر تک، اس کے اعضاء جب اس کے خلاف چیخ چیخ کے گواہی دے رہے ہو تو وہ کہاں بھاگے گا؟ یہ سارے حقائق بیان کرتے ہوئے یہی فرمایا گیا کہ راستہ صرف توبہ کا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ پھر یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ان کافروں کا حال یہ ہے، ضد نے اور ہٹ دھرمی نے ان کو ایسا اندھا کر دیا ہے، بہرا بنا دیا ہے کہ یہ آپس میں کہتے ہیں اپنے ساتھیوں سے، اپنے بچوں سے، اپنی عورتوں سے، قرآن مت سننا، قرآن مت سننا۔ یعنی انہوں نے پروپیگنڈا یہ کر رکھا تھا کہ محمد یہ جو کچھ جنتر منتر پڑھتے ہیں نا، جس کو قرآن کہتے ہیں، یہ جادو ہے، اگر تم نے سن لیا تو جادو ہو جائے گا۔ تو ان کے جادو سے اگر بچنا ہے تو قرآن سننا نہیں۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہتے تھے کہ اگر آواز آ ہی رہی ہے تو پھر شور مچاؤ، ہلڑ مچاؤ، ہنگامہ کرو کہ کان پڑے آواز سنا ہی نہ دے۔ تو قرآن سے فرار اختیار کر رہے ہیں، جو قرآن ہدایت کے لیے آیا تھا، رہنمائی کے لیے آیا تھا، رحمت کے لیے آیا تھا، بشارت کے لیے آیا تھا، شفا کے لیے آیا تھا۔ انسان ایسا معطل ہو جاتا ہے، عقل سے بھی پیدل ہو جاتا ہے، اتنا نادان ہو جاتا ہے، اتنا ناسمجھ ہو جاتا ہے کہ خود ہی اپنے پیروں پر کلاڑی چلاتا ہے، خود اپنی عقل کو دفن کر دیتا ہے۔ یہ عجیب موقف ہوتا ہے، یعنی شیطان کا ایسا شکار بنتا ہے، ایسا وہ باطل طاقتوں کے ہاتھوں یرغمال بنتا ہے کہ اپنے مصالح اور اپنے مفادات سب تج کے رکھ دیتا ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا حلقہ ہے، وہ حلقہ جو اہل ایمان کا ہے، ماننے والوں کا ہے، تسلیم کرنے والوں کا ہے، فداکاروں کا ہے، جان نثاروں کا ہے، قربانی دینے والوں کا ہے، اللہ والوں کا، نبی والوں کا،
فرشتوں سے محبت کرنے والوں کا حلقہ ہے، ایک اور وہ حلقہ ہے وہ بھی وجود میں آ رہا ہے مکہ مکرمہ ہی میں، قریش کے خاندان ہی میں، اور جتنے بھی خاندان دیگر آس پاس رہتے ہیں ان میں سے جو لوگ ٹوٹ ٹوٹ کے آ رہے ہیں، جن کے بارے میں یہ پروپیگنڈا ہے کہ محمد نے گھروں کو توڑ دیا، رشتے کاٹ دیے، وہ ہیں جو باطل کے ماحول سے اور گمراہی کے ماحول سے اور شیطانوں کی گرفت سے ٹوٹ ٹوٹ کر حق کی طرف آ رہے ہیں۔ ان کی پہچان نہیں، ان کو انہوں نے دشمن بنایا ہے، اور جو طاقتور ہیں وہ ان کو سزائیں دے رہے ہیں، وہ بلال کو تڑپا رہے ہیں، وہ خبیب کو مار رہے ہیں، عمار و یاسر و سمیہ کو مار رہے ہیں، وہ خباب کو انگاروں پر دہکا رہے ہیں۔ یہ سب ظلم کر رہے ہیں، اپنے ضمیر کے خلاف کر رہے ہیں، یہ اپنے باطن کی آواز کے خلاف کر رہے ہیں۔ ان کا اندرون یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن حق ہے، محمد حق ہے اور اللہ برحق ہے، یہ حقیقتیں جانتے ہیں، لیکن اپنی سرداری کے لیے، اپنی قیادت کے لیے، اپنی اجارہ داری کے لیے، اپنے پجاریوں کے لیے، اپنے دیومالا کے لیے، یہ جو کچھ بھی روش اختیار کر رہے ہیں وہ روش جاہلوں کی ہے، ضدی لوگوں کی ہے، اور اس روش کے مقابلے میں دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو صحیح راستے پر بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور جن کا ایمان اتنا پختہ ہے کہ پہاڑ ٹل جائے ان کا ایمان نہیں ٹل سکتا، ان کی جان لی جا سکتی ہے، ایمان نہیں لیا جا سکتا۔ ایسے لوگوں کا کیا حال ہے؟ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، حاکم اللہ ہے، اور ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے تابع فرمان ہیں، وہ جو چاہے ہوگا، جو یہ کہتے ہیں، اور یہ بات کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی زبان کی صرف باتیں نہیں ہیں، یہ ان کے اندر کی ترجمانی کرنے والے الفاظ ہیں، اور جس کی دلیل یہ ہے کہ ثم استقاموا، پھر وہ اسی پر جمتے ہیں، اسی پر قائم رہتے ہیں، اس سے سر منہ انحراف نہیں کرتے ہیں، اس کو کسی حالت میں ترک نہیں کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ مال غنیمت کے لیے یہ کہہ رہے ہیں۔ مدینہ منورہ کے ماحول میں تو یہ ہوا تھا کہ منافقین پیدا ہو گئے تھے جو ادھر سے بھی لیتے تھے، ادھر سے بھی لیتے تھے، لیکن مکہ مکرمہ میں جو ایمان لاتا تھا وہ تو آزمائشوں سے گزرتا تھا، بھٹیوں میں اس کو جلایا جاتا تھا۔ تو ایسی شکل میں یہ جو بات کہتے ہیں تو استقامت کے ساتھ کہہ رہے ہیں اور اس پر مضبوطی سے اڑے ہوئے ہیں، اور ان کا ایمان ایسا ہے جو نہ خریدا جا سکتا ہے اور نہ اسے کچلا جا سکتا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت ہے، یہ خوشخبری ہے، یہ غیب کی اطلاع ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، ان کا فرشتوں سے تعلق ہوتا ہے، فرشتے ان پر اترتے ہیں۔ عام طور پر یہی بات ہم لوگ جانتے ہیں کہ نبیوں پر فرشتے اترتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفصیلات فرشتوں کے بارے میں بتائی ہیں وہ تو یہ کہ وہ روز ہر مسجد میں اترتے ہیں۔ مسجد میں فجر کے وقت، مغرب کے وقت ایک ٹیم جب آتی ہے اور ایک ٹیم جاتی ہے تو دونوں ٹیمیں پہلے فجر میں رہتی ہیں اور مغرب میں رہتی ہیں، پھر ان کی جدائی ہوتی ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر میں جو تلاوت ہوتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں تو بھیڑ ہوتی ہے، جھمگھٹا ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت رات کی ٹیم اور دن کی ٹیم دونوں موجود رہتی ہیں کہ نماز کے بعد ہی رخصت ہوں گے۔ تو یہ تو ملکوتی نظام ایسا چل رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انسان کے دائیں بائیں نیکی لکھنے والے، برائی لکھنے والے فرشتے لگے ہوئے ہیں جو اپنا کام کر رہے ہیں، اور لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، انسانوں کے تحفظ کے لیے بھی فرشتوں کو لگایا گیا، وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں۔ وہ بھی فرشتے ہیں جو بادلوں کو ہکاتے ہیں اور فضا میں کسی طرف لے جاتے ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کی بے شمار قسمیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نظام مملکت کے کام سونپ رکھے ہیں، ان سے عالم بالا میں بھی کام لیے جاتے ہیں اور عالم زیری میں بھی کام لیے جاتے ہیں، اور جو لوگ صحیح معنی میں مومن ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو فرشتوں کا خصوصی تعلق ہوتا ہے۔ اور یہ جو فرمایا گیا کہ فرشتے ان پر اترتے ہیں تو کیا کرنے کے لیے اترتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا،
دو باتیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈر دل سے نکال دو، اور چونکہ یہ فرشتوں کی طرف سے ہوتا ہے اور فرشتے اللہ کی طرف سے مامور ہیں اس خدمت پر، اس لیے وہ بندے مومن کے دل سے خوف نکال دیتے ہیں، ڈر نکال دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ پھر کسی کا ڈر نہیں رہ جاتا۔ طبعی طور پر جو ایک ڈر ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن حق کے معاملے میں ڈر نکال دیا جاتا ہے۔ شیر سے ڈر ہو رہا ہے، چیتے سے ڈر ہو رہا ہے، سانپ سے ڈر ہو رہا ہے، یہ طبعی ہے، یہ فزیکلی ہوتا ہے، یہ انسان کی فطرت کا ایک حصہ ہے۔ لیکن یہ کہ کسی ظالم سے، کسی جبار سے ڈر کی وجہ سے باطل کہا جائے، حق کو چھوڑ دیا جائے، ایمان چھوڑ دیا جائے، کفر اختیار کر لیا جائے، یہ بات اللہ ایسے لوگوں کے دلوں سے نکال دیتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہوتی ہے کہ ڈرو نہیں، دوسرے کہ رنج مت کرو۔ تو ایسے اللہ کے بندوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر ایمان کی خاطر ان کے لاکھوں چلے جائیں، کروڑوں لٹ جائیں، تو پھر وہ اس کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ایمان اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ سب کچھ لٹ جائے، ایمان جانے نہیں دیا جائے گا۔ یہ ان کے یہاں توازن ہوتا ہے، یہ مقابلے کی صورتحال ہوتی ہے کہ ایمان کے سامنے ہر چیز اس قابل ہوتی ہے کہ تجدید آئے، یہاں تک کہ جان ایمان کے مقابلے میں ہتھیلی بھی ہوتی ہے کہ جب موقع ہوگا قربان کر دی جائے گی۔ وہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے جہاد کے میدان میں جاتے ہیں، مارکے اور مورچوں میں کود پڑتے ہیں اور جان نشاور کر دیتے ہیں۔ تو یہ وجہ اس لیے ہوتی ہے کہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ان کا یہ ایمان ہے، یقین ہے کہ رب ہمارا اللہ، کوئی اور رب نہیں، ہمارا محسن اصلاً کوئی اور نہیں، اللہ ہے، وہی پرورش کر رہا ہے، اسی نے پیدا کیا، وہی مالک ہے، اسی کے پاس جانا ہے۔ تو اس یقین کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، اور یہ یقین محض ذہن کے گوشے میں نہیں ہوتا۔ ثم استقاموا سے یہ معلوم ہوا کہ زندگی اسی میں ڈھل جاتی ہے، اسی راستے پہ پھر اس کا چلنا ہوتا ہے، وہ اس کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، اسی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ جب یہ دونوں باتیں پوری ہو جاتی ہیں کہ اندر ایمان بھی ہے اور ایمان کے مطابق اعمال بھی ہے، تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جو دو باتیں کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آئندہ کے بارے میں خوف دل سے نکال دو، پچھلی چیزوں کا رنج مت کرو، جو گیا اسے جانا تھا۔ لہذا ایسے اللہ کے بندوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ قریب ترین انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اللہ سے دل ان کا ہٹتا نہیں، وہ جانتے ہیں کہ امانت تھی، اللہ نے لے لی، ہماری ملکیت کچھ نہیں، نہ ہماری جان ہے نہ کسی کی جان۔ تو بڑے سے بڑا واقعہ وفات کا پیش آ جاتا ہے، ان کے قدم متزلزل نہیں ہوتے، ان کا ایمان ہلتا نہیں، اور وہ اللہ کے ساتھ اطمینان کسی کیفیت میں رہتے ہیں، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے جو امانت دی وہ اس نے لے لی۔ یہی معاملہ دولت، ثروت اور مال اور جاہ اور منصب کا ہوتا ہے۔ بڑی وجاہت تھی، بڑا منصب تھا، بڑا چرچا تھا، بڑا تذکرہ تھا، سب ڈھیر ہو گیا اللہ کی خاطر، تو وہ اس پر خوش ہوتے، وہ اسی پر راضی رہتے۔ اللہ میرا خوش رہے چاہے دنیا ناراض ہو جائے، اور پوری دنیا کو خاطر ہی میں نہیں لاتے۔ یہ کیفیت اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ فرشتے یہ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ پھر تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ فرشتے ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، یعنی ان کے دل پر یہ کیفیت طاری کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں نوازے گا، اللہ تمہیں نعمتیں دے گا، اللہ نے تمہیں قبول کیا ہے، اللہ نے تمہیں اپنے راستے پہ لگایا، تمہاری منزل جنت ہے، یہ کیفیت عطا کر دی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ اللہ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے، یہ تو فرشتوں کی طرف سے ہوا بالواسطہ، اللہ کی طرف سے بالواسطہ، اور فرشتے اس میں واسطہ بنے ہوئے ہیں۔ لیکن مزید جو بات فرمائی گئی کہ اللہ میاں کہتے ہیں براہ راست نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ایسے بندوں سے اللہ کہتا ہے دنیا میں بھی ہم تمہارے ولی ہیں اور آخرت میں۔ اب جس کی ضمانت اللہ لے لے کہ یہاں ہم تمہارے ولی ہیں، تمہارے کارساز ہیں، تم سے محبت کرتے ہیں، تمہارا کام بناتے ہیں، تمہاری فکر کرتے ہیں، تمہاری ذمہ داری ہم نے لے رکھی ہے،
جیسے کسی یتیم کا ولی ہوتا ہے اور کسی چیز کا کوئی متولی و ذمہ دار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو لفظ استعمال کر رہا ہے وہ اسی طرح کا لفظ ہے، لیکن اللہ حقیقی ولی ہے اور باقی تو سب مجازی ولی ہوتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ دنیا میں بھی ہم ولی ہیں تمہارے، یعنی کام ہمارے ذمہ ہے، تم فکر مت کرو، تمہیں جو ذمہ داری دی گئی اس میں لگے رہو، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ولی ہوں گے۔ تو اب دنیا اور آخرت کے اتنے پکے وعدے ہو گئے، گارنٹی دے دی گئی، ضمانت لے لی گئی، اب شک و شبہ کی گنجائش کہاں رہی؟ تو اس لیے جو اس راستے کا مسافر ہوتا ہے وہ روشنی میں سفر کرتا ہے، بصیرت کے ساتھ سفر کرتا ہے، اعتماد و یقین کی کیفیت کے ساتھ کرتا ہے، اسے تردد پیش نہیں آتا ہے، وہ پیچھے مڑ مڑ کے نہیں دیکھتا ہے، وہ دائیں بائیں کی پگڈنڈیوں کو نہیں دیکھتا ہے، اور راستہ بدلنے کے بارے میں کبھی سوچتا ہی نہیں، کیونکہ اس کی منزل طے ہے، آغاز اور انجام کی کڑیاں آپس میں جڑی ہوئی۔ اور جب یہ فرمایا جاتا ہے کہ اللہ دنیا میں بھی تمہارا ولی ہے اور آخرت میں بھی تمہارا ولی ہے، تو آخرت کا تذکرہ کرتے ہوئے، جنت کا حوالہ دیتے ہوئے یہ فرماتا ہے کہ یہ دنیا تو ایسی ہے کہ کانٹوں سے بھری ہوئی ہے اور ہر قدم پر رکاوٹیں ہیں، کوئی خواہش ایسی نہیں ہے انسان کی جو دم نہ توڑ دے، اگر اس خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے تو موت کھڑی رہتی ہے منتظر۔ کھانے کی خواہش ہے، بہت اچھا کھانا ہے، ذرا پیٹ بھرنے کے باوجود پھر کھاتے رہیے، آپ اس لذت کو لیتے رہیے کہ زبان کو جو چٹخارا مل رہا ہے اس چاٹ سے وہ میں لیتا رہوں گا، رکیے نہیں۔ تو وہ وقت اسی کھانے کے ذریعے آئے گا کہ آپ موت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے شربت اور لذت محسوس ہو رہی ہے، اس کو پیتے رہیے، اب ٹھہریے نہیں، اس لذت کو حاصل کرتے رہیے، 1 گلاس 2 گلاس 3 گلاس 10 گلاس 15 گلاس، پھر دیکھیے کہ یہی شربت آپ کو موت کے منہ میں پہنچا دے گا۔ اسی طرح جنسی خواہشات بے درغ انسان پورا کرتا رہے تو وہ اسی خواہش کے دلدل میں مرے گا، کیونکہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں، یعنی فزیکلی پابندیاں، یعنی ہمارا جسم اتنے کھانے سے زیادہ برداشت کر نہیں سکتا، اتنے پانی سے زیادہ برداشت کر نہیں سکتا۔ تو جب ہمارے جسم کی ایک ساخت ہے، اس کی بناوٹ ایسی ہے، تو دنیا میں تو خواہشات پوری ہوتی نہیں، جنت اس کے مقابل میں ایسی ہے کہ جتنی خواہش ہو، جس چیز کی خواہش ہو، بے دریغ بے حد بے انتہا پوری ہوتی رہے گی۔ یہی دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا فرق ہے، یہاں فنا ہے وہاں فنا نہیں، یہاں حد بندیاں ہیں خواہشات کی بھی، وہاں حد بندیاں نہیں۔ اس کو یوں فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جس چیز کی تمہیں خواہش ہوگی، مثلا تمہیں یہ خواہش ہے کہ میں کئی کلو کھانا کھا لوں، کھا سکتے آپ، کوئی دشواری نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی رد عمل نہیں، کوئی قے نہیں، حیضہ نہیں، وہاں یہ سب چیزیں ہیں ہی نہیں، آپ کی بس خواہش اصل ہے، جو مانگو۔ تو ایک طرف خواہش، دوسری طرف وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مطالبہ کرو، جس کا دعویٰ کرو، جو چیز چاہو۔ تو ایک تو دنیا میں وہ ممکن ہی نہیں کہ جو چاہے وہ ہو جائے، بڑے سے بڑے بادشاہ ہو، بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، بڑے سے بڑا طاقت والا ہو، جو چاہے وہ نہیں ہوتا ہے، اور جو چاہتا ہے اس کی بھی حد ہے، اس حد پہ اس کو رکنا پڑتا ہے۔ جنت میں یہ ساری حد بندیاں ختم ہو جائیں گی، اور جس طرح دوام ہمیشگی عطا ہوگی، اسی کے ساتھ ساتھ نعمتوں کا بھی ایسا تسلسل ہوگا، اور اس میں ساری حدیں ختم کر دی جائیں گی کہ جتنی چاہت ہو، جس چیز کی چاہت ہو، بس وہ ملنا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ دنیا میں آپ اپنے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، یا کہیں دعوت ہوتی وہاں چلے جاتے ہیں، کوئی میزبان ہوتا ہے، جو میزبان ہوتا ہے وہ بھی حد بندیوں میں گھرا ہوا ہے، اور وہ بھی کچھ حدود کے اندر ہی میزبانی کرتا ہے، اور وہ فانی ہے، اور وہ بیمار ہوتا ہے، آپ بھی فانی ہیں، آپ بھی بیمار ہوتے ہیں، وہ بھی یہ جانتا ہے، آپ بھی یہ جانتے ہیں۔ جنت میں میزبان اللہ ہے، لا فانی، لا محدود، لا انتہا۔
اس لیے وہاں اس کی صفات جلوگر ہوتی ہیں اور اس کی صفات کی تجلیات اہل جنت پر ہوتی ہیں. اس لیے نزلم من غفور الرحیم، یہ جو میزبانی ہو رہی ہے یہ اس کی طرف سے جو مغفرت فرما رہا ہے، رحم فرما رہا ہے، جس کے یہاں عطا کا اختتام نہیں ہے. جتنا بھی چاہیں اس سے آپ طلب کرتے رہیں اور بے طلب بھی وہ عنایت فرماتا ہی رہتا ہے. یہ تقابل کیا گیا، ایک طرف کافر کھڑے ہیں، ایک طرف یہ مومن، ایک طرف مشرک ہیں، ایک طرف موحد ہیں، ایک طرف فاسق و فاجر ہیں، ایک طرف متقی اور صالح لوگ ہیں. یہ دونوں ہیں، دو فریق ہیں. اب ان دونوں فریقوں کا تذکرہ کرتے کرتے بات آگے بڑھی کہ یہ جو مقام ہے، یہ جو راحت ہے، یہ جو کیفیت ہے، کہ آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ یہ بات آپ کے باپ کو بھی حاصل ہو، بھائی کو بھی حاصل ہو، بیٹوں کو بھی حاصل ہو، بیٹیوں کو بھی حاصل ہو، بیویوں کو بھی حاصل ہو. کہ آپ کا جی نہیں چاہے گا کہ آپ کے دوستوں کو بھی حاصل ہو، آپ کے پڑوسیوں کو بھی حاصل ہو. کہ آپ کا جی نہیں چاہے گا جیسے آپ انسان ہیں دوسرے بھی انسان ہیں ان کو بھی یہ بات حاصل ہو. ہر شریف انسان یہی چاہے گا، ہر اچھے جذبات رکھنے والا انسان، ہر ہمدرد انسان، ہر شفیق انسان یہ چاہے گا کہ یہ نعمتیں سب کو ملیں. اس لیے اگلی بات یہ فرمائی گئی کہ اب کسی کی دعوت دینا یہ سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے، کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ یہ بات پسند ہے کہ اس کی مخلوقات کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے. ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کے کنبے کی طرح ہے. سب اللہ کے محتاج تو ہیں ہی، سب ایسے ہیں جیسے اللہ کا گھرانہ ہو، اللہ کا کنبہ، سب اللہ میاں کے دست نگر ہیں، اللہ کی تولیت میں ہے. احب الخلق الی اللہ انفعهم لعیالی، اور اللہ کو سب سے زیادہ وہ بندہ پسندیدہ ہے جو اللہ کی عیال، یعنی یہ جو اللہ کا کنبہ ہے پوری انسانی برادری کا، جو سب سے زیادہ ان کو نفع پہنچائے گا وہ سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہو. اب یہاں حدیث میں ساری حد بندیاں ختم، یہ مسلمان ہیں، یہ ہندو ہیں، یہ سکھ ہیں، یہ کافر ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ساری حدیں ہٹا دی گئی. اور یہ ہمارے ہیں، یہ پرائے کے ہیں، یہ ہماری جماعت کے ہیں، یہ تو دوسری جماعت کے ہیں، یہ ہمارے فرقے کے ہیں، یہ دوسرے فرقے کے ہیں. یہ ساری حد بندیاں جو دائرے کو چھوٹا کرتی چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ ایسا موقع آتا ہے کہ انسان صرف اپنے میں گم ہو جاتا ہے، کسی اور کا ہوش نہیں رہ جاتا اس کو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات ارشاد فرمائی گئی کہ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے، اس نے یہ بات ختم کر دی. یہ ہے رشتہ انسانی، ہمارے درمیان رشتہ انسانی، اور اللہ اور ہمارے درمیان یہ رشتہ خالقیت اور مخلوقیت کا ہے، معبودیت اور عابدیت کا ہے، مالکیت اور مملوکیت کا ہے. یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو ہر انسان کا ہے اللہ سے. اب کوئی اللہ کو پہچان رہا ہے ایشور کے نام سے، کوئی پہچان رہا ہے لاٹ کے نام سے، کوئی مثلا کہہ رہا ہے کہ وہ یہوہ ہے، کوئی کہتا ہے وہ الوہیم ہے. مختلف ناموں سے لوگ اسے یاد کر رہے ہیں. یہ ناموں کا اور اصطلاحات کا فرق ہے، لیکن ان کے سب کے دھیان میں یہی ہے کہ وہ بالا تر بلند ہستی، کہ جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، جس کو چھو نہیں سکتے ہیں، جس کے بارے میں ہم کوئی تصور قائم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ کائنات اسی کی بنائی ہوئی ہے، ہماری تخلیق اسی نے کی ہے، اور ہم اس کے بندے اور محتاج ہیں. یہ بات ہر آسمانی مذہب میں موجود ہے، اور جہاں موجود ہے وہ اس کی دلیل ہے کہ وہ آسمانی مذہب تھا. یہ حقیقت ذکر کی. تو اب ایسی صورتحال میں اللہ کو سب سے زیادہ وہ انسان پسند ہوتا ہے جو اللہ میاں کے اس دسترخوان پر سب کو بلائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اسی کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ایک دعوت کا اللہ میاں نے انتظام کیا، اور ایک کو ذمہ دار ٹھہرایا کہ تم جاؤ دعوت دو، سب کو بلاؤ جا کر. وہ دعوت دینے والا نکلا اور اس نے لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ اللہ میاں نے دعوت کا انتظام کیا ہے، آپ لوگ چلیں، آپ لوگ چلیں.
اب جو بھی اس دعوت کو قبول کر لے گا وہ چلے گا، آگے آئے گا، اور جب وہ آگے آئے گا تو وہ جنت میں جائے گا اور اللہ میاں کی دعوت کھائے گا۔ جو نہیں قبول کرے گا وہ محروم رہے گا، اسی دنیا میں مرے گا، جنت سے محروم رہا، دعوت سے محروم رہا اور اللہ کے قرب سے محروم رہا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی مثال، اپنی مثال، اسلام کی مثال اس طرح سمجھائی، اور پھر آپ نے یہی کیا کہ سب کو دعوت بلا تفریق، نہ برادری کی تفریق، نہ رنگ کی تفریق، نہ نسل کی تفریق، نہ مذہب کی تفریق، نہ علاقے کی تفریق، تمام تفریقات کو بالائے طاق رکھ کر ہر انسان اسی کی دعوت دی کہ آ جاؤ اللہ کے راستے کی طرف، آ جاؤ جنت کی طرف۔ تو اس لیے یہ فرمایا گیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ اور جب یہ بات کہی گئی کہ اللہ کی طرف بلائے تو اس میں ایک اشارہ دے دیا گیا کہ اپنی پارٹی کی طرف نہ بلائیے، اپنی طرف، اپنی جماعت کی طرف، اپنے ادارے کی طرف، اپنی پارٹی کی طرف اگر آپ بلا رہے ہیں اور ذہن صرف اسی میں محدود ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہیں، آپ کی اپنی ذات جو ہے وہ ایک بت بن گئی ہے جس کی پوجا کر رہے ہیں۔ آپ کے ذہن میں اللہ نہیں، آپ کے ذہن میں انسانیت نہیں، آپ کے ذہن میں اللہ کی وسیع رحمت نہیں، اس لیے آپ چھانٹ چھانٹ کے لوگوں کو بلا رہے ہیں، محدود کر رہے ہیں اللہ کے دین کو، اللہ کی دعوت کو۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی جو اللہ کی طرف بلائے۔ اور جب مسئلہ یہ آیا کہ اللہ کی طرف بلائے تو اگر کسی دوسرے شخص کے ذریعے سے کوئی شخص اللہ کی طرف آ گیا تو ہمیں اتنا ہی خوش ہونا چاہیے جتنا اپنے ذریعے محنت کر کے ہم اس کو اللہ کی طرف بلاتے۔ اور جو بھی اللہ کے کام میں لگا ہوا ہے وہ کسی بھی جماعت میں ہو، اگر وہ اللہ کے راستے میں لگا ہے، اللہ کے دین کے مطابق عمل کر رہا ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت کے مطابق عمل کر رہا ہے تو پھر نام نہیں دیکھے جائیں گے جماعتوں کے، اور اداروں کے نام نہیں دیکھے جائیں گے، اور پارٹیوں کے نام نہیں دیکھے جائیں گے، بلکہ اس کا ایمان اور اس کا کام دیکھا جائے گا۔ تو دعوت اللہ کی طرف دینی ہے، اور دعوت دینے والے کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جس بات کی دعوت دے رہا ہے اس کا نمائندہ ہو، یعنی اس کا عمل خود اس کے مطابق ہو، کیونکہ قول و عمل کا تضاد جو ہوتا ہے وہ دعوت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص عمل نہیں کر رہا ہے تو دعوت بھی نہ دے، ایسا نہیں، دعوت دے تاکہ اس کے اندر عبرت حاصل ہو، سبق ملے اور خود سوچنے میں مجبور ہو جائے کہ میں جب دوسرے کو بلا رہا ہوں تو مجھے خود کرنا چاہیے۔ اس لیے اس کو ذریعہ اس کا بھی نہیں بنانا چاہیے کہ بھئی میں تو ابھی کر نہیں رہا ہوں، میں تہجد نہیں پڑھ رہا ہوں، دوسرے سے کیسے کہوں کہ تہجد پڑھو، میں مثلا مغرب کے بعد کی نفلیں نہیں پڑھ رہا ہوں، کسی اور سے کیسے کہوں۔ یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ آپ کہیے، اچھی بات جو ہے اسے کہیے، آپ نہیں بھی کر رہے تو کہیے، اس لیے کہ آپ کو شرم محسوس ہو، اور پھر آپ سوچیں کہ جب میں دوسرے سے کہہ رہا ہوں تو مجھے تو بدرجہ اولا کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو شخص بھی داعی ہو اس کو اپنے دین پر، اپنے اسلام پر اعتماد ہونا چاہیے 100%، اور اس کے اظہار میں اس کو کوئی جھجک نہیں محسوس ہونی چاہیے، اس کو مروب نہیں ہونا چاہیے، اسلام کی بالادستی کے ساتھ اور اس کی سربلندی کے ساتھ بات رکھنا چاہیے۔ وقال اننی من المسلمین، یعنی وہ کہے کہ میں مسلم ہوں، اپنے اسلام پر فخر ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے کہ دین سے جڑے رہتے ہیں لیکن اسٹیشن پہ جاتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے، ریل پہ نماز نہیں پڑھتے، جہاز پہ نماز نہیں پڑھتے، کہ اور سب لوگ غیر مسلم ہیں، مجھے دیکھیں گے، وہ پتہ نہیں کیا سوچیں۔ ہیبت ہے ان کی، روب ہے ان کا، اللہ ذہن سے نکل گیا۔ اللہ جو احکم الحاکمین ہے اس کے ذہن میں وہ نہیں ہے تو ان سے ڈر رہا ہے یا ان سے جھجک رہا ہے، اور جس کے ذہن میں اللہ ہوگا وہ دنیا بھر کی بھیڑ اس کے خلاف وہ ان کے بیچ میں نماز پڑھے گا، کیونکہ ان کو وہ مکھی کے برابر نہیں سمجھتا کہ جو کچھ ہے وہ اللہ ہے اور اللہ کی مجھے عبادت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد دعوت کا طریقہ کار بیان کیا گیا ہے کہ دعوت تو دینا ہے اور اللہ کی دینا ہے، کس طرح دینا ہے۔ فرمایا کہ دیکھیے
نیکی اور بدی برابر نہیں، خیر اور شر برابر نہیں، پانی اور آگ برابر نہیں، اونچ اور نیچ برابر نہیں، حقائق۔ تو برائی اگر کسی کے اندر ہے تو اس کو برائی سے نہیں دور کیا جاتا ہے، برائی کو دور کرنے کے لیے بھلائی چاہیے۔ جیسے نجاست کو نجاست سے نہیں پاک کیا جاتا ہے، پیشاب کو پاک کرنے کے لیے پیشاب ہی ڈالا جائے تو پاکی ہوگی یا ناپاکی بڑھے گی؟ گالی کا جواب گالی سے دیا جائے تو ایک گالی تھی، آپ نے جب جواب دیا تو 2 گالیاں ہو گئی، پلٹ کر اس نے 2 دی تو 4 ہو گئی، پھر آپ کو غصہ آیا تو 4 دی تو 8 ہو گئی۔ اب فضا میں گالی کی گندگی پھیل رہی، لیکن کسی نے گالی دی اور آپ نے اس پر پھول ڈال دیا اور محبت کی بات کی اور اچھا جملہ استعمال کیا، اسے شرم آ گئی اور وہ یہ سوچنے لگا کہ میں نے غلط کیا، یہ سوچنے لگا۔ تو فرض کیجئے کہ اگر اس کو توبہ نصیب نہیں ہوئی تو بھی کم از کم وہ دوسری گالی نہیں بکے گا، اتنا اطمینان ہو جائے گا اکثر و بیشتر۔ تو جس طرح صاف اور پاک پانی سے نجاست کو دھویا جاتا ہے، ویسے ہی ماحول کی برائیوں کو اچھی باتوں کے ذریعے سے زائل کیا جاتا ہے، بری باتوں کے ذریعے نہیں۔ فرمایا کہ نیکی اور بدی برابر نہیں، لہذا جو بری چیز ہے اس کو اچھے طریقے پر دور کرو، یعنی کفر کو دور کرنے کے لیے تم کفر کو اور شدت نہ دو، ایمان سے دور کرو کفر کو، توحید سے دور کرو شرک کو، خیر سے دور کرو شر کو، اور بدعت کو دور کرو سنت سے۔ اس کا متبادل صحیح ہونا چاہیے اور اس کو ذریعہ استعمال ذریعہ بنانا چاہیے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ طریقہ کار داعی استعمال کرے گا تو کٹر سے کٹر دشمن جگری دوست بن جائے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسے بھی کیسز ہوں کہ بعض بہت ہی بدبخت قسم کے ہوں، کسی حالت میں نہ سدھرتے ہوں، لیکن عام طور پر 99% کامیابی ہوگی جب یہ طریقہ اختیار کیا جائے اور اس سے دعوت آگے بڑھتی۔ اب خاص طور پر یہ سوچنا چاہیے کہ فیما بین المسلمین تو یہ ہونا ہی ہے، ان کے بارے میں تو احکام ہی اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کے دیے ہیں کہ ان کو بھائی بھائی ہونا چاہیے، آپس میں خیر کے کاموں میں تعاون کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، تو ہے ہی۔ بات جو کہی جا رہی ہے وہ غیر مسلموں کے بارے میں کہی جا رہی ہے، یہاں جو بات کہی جا رہی ہے جس فضا میں، جس سیاق و سباق میں، جس پس منظر میں، وہ بات یہ ہے کہ ان کو دعوت دی جائے، پوری انسانیت کو خیر کی دعوت دی جائے اور اچھے طریقے میں دی جائے۔ اب اگر پہلے ہی سے آپ دشمنی کا ماحول بنائیں گے، کسی کو دشمن بنا کر ہی بات کریں گے، اسے حریف مانیں گے، اس کی برائی ہی کرتے رہیں گے، وہ اچھی بات بھی بولے تو بھی اس کو آپ غلط قسم کے معنی پہنائیں گے اور یہ کہیں گے اس کے دل میں کچھ اور، یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور بھائی چارہ فنا ہو جاتا ہے، امکانات معدوم ہو جاتے ہیں اور دعوت پھر موقوف ہو جاتی ہے، کام بند ہو جاتا ہے۔ سارے نقصانات اس رویے سے ہوتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے ہندوستان میں خاص طور پر کہ جب سے انگریز آئے تو انہوں نے چونکہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کی، اس لیے انہوں نے ہندو مسلم جھگڑے کرائے، مسلم اور سکھ جھگڑے کرائے، اور ہندوؤں کی جو ذات اور برادری کی نفرتیں تھیں ان کو مزید بڑھانے کی کوشش کی، تو دلتوں کو برہمنوں سے ٹکرایا، ان کو ان سے ٹکرایا۔ اس سے پہلے جو مظالم ہوئے تھے ان کو ابھار کر سامنے لائے تاکہ سب ٹکراتے رہیں، سب لڑتے رہیں، اور جب مخالف آپس میں لڑتا ہے تو دشمن کو موقع ملتا ہے کہ وہ غالب آ جاتا ہے۔ یہ پالیسی انگریزوں کی تھی، انگریزوں کے جانے کے بعد اسے بند ہو جانا چاہیے تھا، اور اس ملک میں بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں 1857 میں انگریزوں کے خلاف جو مشترک جہاد کیا گیا تھا اس میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، لیکن اس جد و جہد کو ناکامی ہوئی اور پھر انگریزوں کا قبضہ مستحکم ہو گیا۔ اب انہوں نے ہر رویہ اختیار کیا، قتل کا اور جیلوں کا اور پروپیگنڈے کا اور زہریلی ذہن سازی کا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ آخری دور ایسا آیا کہ
ہندو مسلم بھائی بھائی انہی نعروں کے ساتھ ملک آزاد کرایا گیا۔ اب جب ملک آزاد کرا لیا گیا 1847 میں، 1947 میں جب ملک آزاد ہو گیا، تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ پچھلی پالیسی کی طرف واپس پلٹنا ہی نہیں۔ جو زہر انگریزوں نے گھولا، جو نفرت پیدا کی، اب ہم وہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ملک کا جب قانون بنایا گیا تو قانون کے الفاظ میں اس کی پوری رعایت رکھی گئی۔ جو دستور بنایا گیا اس میں پوری ضمانت دی گئی کہ اب برادری واد کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر کوئی نفرت نہیں ہوگی اور اونچ نیچ نہیں ہوگی اور جھگڑا نہیں ہوگا۔ اس اعتبار سے لکھا تو اچھا گیا، لیکن جو کچھ لکھا گیا اس پر عمل نہیں، اور ایسا لگا جیسے خود پھر سے کوئی باہر کی طاقت آ گئی اور پھر لڑا رہی ہے، ہندو مسلم کو لڑوا رہی ہے، سکھ اور ہندو اور سکھ اور مسلمان، اور عیسائی اور ہندو اور عیسائی اور مسلمان، بس لڑائی اصل ہے، نفرت اصل ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ دوبارہ ملک ایک دلدل میں پھنس گیا، دوبارہ ملک امن و امان سے محروم ہو گیا، اور خطرہ لوگوں کی جانوں کا، لوگوں کی آبروؤں کا، لوگوں کی عزتوں کا، لوگوں کے مال کا خطرہ یہ ان پر اس طرح چھا گیا کہ جیسے فضا چھا جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں مسلمانوں کو آگے بڑھ کر آنا چاہیے تھا۔ اصلاً یہ ان کا کام تھا، ان کی جو امت ہے اس کو دنیا کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ قرآن پاک کی اس دعوت پر عمل کرتے اور سب کے سامنے دعوت پیش کرتے اور اللہ کی طرف سب کو بلاتے، اور یہ کام اس طرح کرتے کہ کسی کی برائی کو بھی اچھائی کے ذریعے سے دور کرتے، اور نجاستوں کی صفائی کرتے، پاک پانی سے ان کو دھوتے اور صاف کرتے، اور نفرتوں کا ازالہ کرتے خود بڑھ کر۔ نفرتوں کی شکایت نہیں، شکایتوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم زبان سے شکایت کرتے ہیں، اخبار میں شکایت کرتے ہیں، مضامین میں شکایت کرتے ہیں، سب جو کچھ بھی ہے شکایتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اقدام کر کے آگے بڑھ کر نہ اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، نہ دعوت دیتے ہیں، اور نہ برائیوں کو دور کرنے کے لیے قرآن پاک کا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ناکامیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اس طریقے کو اختیار کرو تو خود بخود دوستیاں پیدا ہو جائیں گی، بھائی چارہ پیدا ہو جائے گا، امن و امان قائم ہو جائے گا، نفرتوں کا ازالہ ہو جائے گا۔ اور پھر اگر شیطان تمہیں دھوکہ دینا چاہے، کچوکا لگانا چاہے، وسوسہ اندازی کرنا چاہے، جب ایسا محسوس ہو تو اللہ کی پناہ طلب کرو، اللہ سے دعا کرو، کام کرتے رہو اور دعا مانگتے رہو۔ جب یہ دونوں عمل ہوتے رہیں گے تو ماحول سازگار ہوتا چلا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اسی طریقہ کار کو اختیار کیا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ تشریف لائے، اور فضا ہموار ہوتی چلی گئی، اور جو ضدی تھے اڑیل انہوں نے ٹکر لی اور شکست کھاتے چلے گئے، اور نبی کی طرف سے مراحم خسروانہ کا معاملہ کیا جاتا رہا۔ آپ ہمدردی و شفقت بانٹتے رہے اور ساری مخلوق کو اللہ کا کنبہ مانتے رہے اور منواتے رہے، اور سب کے ساتھ بات اسی طرح کرتے رہے جس طرح قرآن پاک نے تلقین کیا، اور آپ کے تربیت یافتہ حضرات بھی یہ کام کرتے رہے۔ تو سب جانتے ہیں کہ چند سالوں کے اندر دنیا فتح ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 10 لاکھ مربع میل علاقے کو جو جزیرۃ العرب کہلاتا ہے فتح کر لیا، اور آپ کے بعد پھر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور عثمان ابن عفان اور پھر علی ابن ابی طالب کے جو دور گزرے ہیں، اس میں خاص طور پر حضرت عمر ہی کے دور تک پہنچتے پہنچتے رومن امپائر اور پرشین امپائر کے ظلم کا خاتمہ ہو گیا، اور اسلام کا عدل و انصاف چائنا سے لے کر افریقہ تک پہنچ گئے۔ تو یہ جو تبدیلی آئی اس نہج کی وجہ سے آئی جو یہاں بتایا گیا ہے۔ اب اگر اسی نہج کو سب لوگ اختیار کر لیں اور ہر ملک میں اختیار کر لیں تو تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی اور مثبت تبدیلی آئے گی۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سبق کو اچھی طرح یاد رکھا جائے، رمضان میں کام شروع کر دیا جائے، اور پھر سال بھر رمضان کے سائے میں یہی کام کیا جاتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رمضان